الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، آج کا یہ دن بہت مبارک ہے. یہ جمعے کے دن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے جگہ سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اور کل قیامت کے دن عرش کے نیچے چند طبقے کے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی. ان میں سے یہ بھی ہے جو اللہ کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ موقع ہمیں اکثر جمعے کو ملتا ہے. تو ہم بہت نصیب والے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہی کے گھر میں جمع ہے. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے. دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیات پڑھی، اس کی بات میں 2 منٹ بات کروں گا، لیکن جو بات مجھے آپ کو سمجھانا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا تھا، اور کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات بھی آتی تھی کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا. آپ بولیں گے میں اللہ سے باتیں کروں اور اللہ مجھ سے باتیں کرے، فرق آسمان اور زمین سے زیادہ فرق. اب کسی کے پاس جا کے یوں کہے کہ یہ جو آدمی ہے نا سب سے بڑے پونے کے جو سب سے بڑے جو آدمی ہے نا فلاں، اس کو میں نے 10 بار فون کیا، تو کہے گا تو پاگل رہیں گا اس لیے فون کیا، تو پاگل تھا اس لیے فون کیا. تیرے فون اٹھایا تو نہیں، لیکن میں نے کیا. یہ کون سا قصہ ہے؟ اگر بات یوں ہو کہ اس نے مجھے فون کیا تھا تو سب کو یوں دیکھیں گے تو اس نے تجھے فون کیا تھا کہ ہاں کہتا تو نصیب ہوا. نہیں بس سمجھ میں آ رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جب میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا. اور جو آدمی قرآن کھول کے تلاوت کرتا گویا کہ اللہ اسی کے زبان میں اسی سے بات کرتا. قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. وہ کلام نکالتا کس کے زبان پہ؟ پڑھنے والوں کے زبان سے. آواز پڑھنے والوں کے زبان سے آتی ہے، لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ بات کرتا کس سے؟ پڑھنے والوں سے. جب بندہ شروع کرتا ہے الف لام میم، آگے ذالک الکتاب، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تو اللہ بھی باتیں شروع کرتے. ذالک الکتاب، بندہ تیرے ہاتھ میں، یا تو جو تلاوت کر رہا ہے وہ میری کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں. اچھا یہ آپ کی کتاب ہے، کیسی ہے؟ اللہ نے پھر جواب دی لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں. پھر تو اس سے اونچی بھی دنیا میں کوئی کتاب نہیں. ارے جس کتاب میں کوئی شک نہیں اس سے اونچی دنیا میں کوئی، مجھے بتائے نا ایک کتاب کا نام جس کتاب میں مصنف یعنی لکھنے والوں نے لکھ دی ہے میری اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. ویسے میں نے لاکھوں کتاب دیکھی جس میں انہوں نے لکھا کچھ غلطی ہو تو فون کرنا ٹھیک کرا دو، میں نے ان کو بھی پتہ نہیں، لکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں کتاب میں غلطی. کبھی کبھی کہتے ہیں قلم مسٹیک، کبھی کبھی کہتے ہیں ٹائپ مسٹیک، کبھی کبھی کہتے ہیں وہ چھپائی کا مسٹیک. یہ ساری بات بول دیتے ہیں چونکہ ان کو پتہ کہ یہ سارے مسٹیک ہونے والا ہے اور ان کو خود پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا میری وہ کتاب ہے، غلطی کچھ بھی ہے میرے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یعنی قرآن سے اونچی کوئی، جواب دیں گے قرآن سے اونچی کوئی کتاب نہیں. مطلب وہ سب سے بڑی کتاب ہے، یہ قرآن سب سے اونچی کتاب ہے، یہ قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اور جو چیز اعلیٰ اور اونچی اور افضل ہوتی ہے اس کا کام بھی اعلیٰ افضل اور اونچا ہوتا ہے. قرآن کا کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کل میں آیا تھا مغرب میں، چند باتیں میں نے کی تھی. میں نے کل سمجھایا تھا کہ پانی کے بغیر ہم اپنے پیاس کو بجھا سکتے نہیں.
میں کہتا ہوں ہے پانی جیسے چیزیں پینی ہے، پانی ہونا ضروری ہے۔ پانی کے بغیر ہم اپنے پیاس کو بجھا سکتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنے پیٹ کو گھاس پتہ سے بھر سکتے ہیں، لیکن دوسری کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ایک کتاب ہے وہ قرآن، جس کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل ہی کیا ہدایت سے۔ جب اللہ کا فرمان قرآن کا مقصد نزول ہدایت ہے، پھر دوسری جگہ سے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن سے جوڑنا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا ہے، یعنی قرآن کو سیکھنا ہے۔ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور جب ہم قرآن کی زندگی کو اپنائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جن کو ہدایت ملے گی اس کو جنت ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہدایت کیا ہے؟ میں کہتے ہیں گاڑی ہے، جس پر بیٹھ گئے تو وہ جنت پہنچ گئے۔ جنت پانے کے لیے کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہدایت کے لیے ہمیں کس سے جوڑنا؟ قرآن سے جوڑنا، یعنی قرآن سے جوڑیں گے تو ہدایت ملے گی، اور ہدایت ملے گی تو جنت ملے گی۔ اجی ملے گی نہیں ملے گی؟ اجی جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ اگر چابی نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا؟ اجی روم تو مل گیا، ہمیں بنگلو مل گیا، لیکن چابی نہیں ملی، آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں نا، جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ پھر نماز پڑھنا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آئے ہیں، بالکل آئے ہیں، پھر ہمیں جاننا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا آپ کیا بولتے ہیں، مرضی ہے یا ضروری ہے؟ ہاں وہی فرض ضروری ہے۔ مرض یا ضروری؟ مرضی یا ضروری؟ ضروری ہے 5 وقت نماز پڑھنا، اور اس سے پہلے وضو کیا کرنا؟ وضو کرنا کیا ہے؟ مرضی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور وضو کے لیے پانی ہونا یا ناریل کا پانی یا گنے کا رس؟ پانی۔ گنے کا رس نہیں، وہ تو زیادہ قیمتی ہے۔ ناریل کا پانی بھی نہیں، نہیں تھامس اپ کوکا کولا نہیں، کچھ نہیں، پانی ہی ہونا۔ پانی کے بغیر جواب دیں گے، پانی کے بغیر وضو نہیں، وضو کے بغیر، اس کا مطلب تو نکلا پھر پانی نہیں تو پھر نماز کی چھٹی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تیمم سے ذرا مسئلہ آپ کو تو سب پتا ہے، پانی نہیں تو وضو نہیں تو پھر نماز کی چھٹی نہیں، کیا کرنا؟ تیمم سے نماز پڑھنا ضروری۔ مطلب وضو اور پانی کے بغیر بھی ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ دھیان دیجیے، نماز ضروری، نماز سے پہلے نماز میں قرآن ضروری، نماز میں قرآن ضروری، وضو کے لیے پانی ضروری، قرآن کے لیے تیمم، قرآن کے لیے ترتیل ضروری۔ مجھے آج جو بات بتانا ہے وہی بتانا۔ ترتیل ہے کیا؟ ترتیل کیا ہے؟ زبان کو پکڑ لیجئے، اور بولیے اللہ 1 لاکھ روپیہ ابھی نقد، جلدی کیجیے، پکڑ کے بولنا، نہیں ہوتا تو لاکھ گیا نا پھر۔ اور ایک 2 لاکھ کا آفر ہے، دونوں ہاتھ کو پکڑ کر بولیے 2 لاکھ، جلدی کیجیے، گیا۔ ایک آفر ہے، جتنے پیسہ بولیں گے دوں گا آپ کو، میں یہ دوں گا، یہ آواز آپ نکال کے بتائیں گے تو 20 لاکھ۔ آپ کرتے نہیں کر پاتے؟ یہ کون سا مشکل ہے؟ کر لیتے ہیں بات نہیں کرتے، آپ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے؟ کون کر سکتے؟ لیجیے دیجیے، ان کو دیجیے، یہ آواز ہے،
ये आवाज होना नहीं हो सकता, यहीं आना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में? इसी का नाम तरतील है, इसी का नाम तरतील है। ये आवाज यहीं से निकलेगी, यहां से कोई निकल नहीं सकता। जगह बदल गई तो आवाज बदल गई, आवाज बदल गई तो अक्षर बदल जाता है, अक्षर बदला तो फिर लफ्ज बदल जाता है, लफ्ज अगर बदल गया तो वाक्य, सेंटेंस बदल गया, सेंटेंस बदल गया तो कुरान बदल गए, कुरान बदला तो फिर नमाज गए, फिर चाबी भी बदल गई, फिर जन्नत बहुत मुश्किल हो गई। बस वक्त खत्म है। मुझे आपको अर्ज करना क्या है कि कुरान के बगैर हिदायत नहीं, हिदायत के बगैर जन्नत नहीं, तरतील के बगैर कुरान नहीं, और कुरान के बगैर नमाज नहीं, नमाज के बगैर चाबी नहीं। जन्नत के चाबी के लिए नमाज, नमाज के लिए कुरान, हिदायत, जन्नत के लिए हिदायत और हिदायत के लिए इन सारे मसाइल का हल कुरान है। लोग कहते हैं कि मराठी ज़बान तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इंग्लिश बोलो तो थोड़ा पसीना आता है, अरबी की बात करो तो चर्बी निकल जाती है, लोग कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान, मैंने जो आयत पढ़ी वलक़द यस्सरनल कुरान, कि मैंने कुरान को आसान कर दिया। और हमारे नबी ने क्या फरमाया था वो भी बताओ, फिर बोर्ड में बताओ हमारे नबी ने क्या फरमाया, आपको पता? इधर देख रहे आप लोग, ये शीशी है, इतना इसके अंदर शीशी है, कीमत 5000। अगर किसी को मिल जाए उसको खुशी होगी नहीं होगी? वो फेंक के जाएगा, जेब में लेके जाएगा, घर में जाके किसी भी जगह में रखेगा या ऊंची जगह पे उसकी हिफाजत करेगा नहीं करेगा। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 महीना 4 महीने गया, और एक दिन जब वो निकाला ना, इधर देखिए, क्या हुआ? क्या हुआ बोले ना? खाली तो क्यों फेंके भाई? अरे क्यों फेंके बोला? आपने बोले तो ऊंची जगह रखेंगे, फिर फेंके क्यों? उसके अंदर इत्र नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जिस दिल में कुरान नहीं वो खाली है, अल्लाह के यहाँ उस दिल की कोई कीमत नहीं है। जैसे हम खाली शीशी को यूं फेंकते, अल्लाह उस दिल को, उस शख्स को जहन्नम में क्यों फेंकते? कुरान इतनी बड़ी दौलत है। जबकि हम क्या बोलते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कुरान से आसान, कुरान सबसे आसान है, कुरान सबसे आसान है। वही कुर्सी मैं दूंगा, जरा इसको, कुर्सी को जरा इसको अपो, अब थोड़ा खड़ा हो गया, पकड़ के, और उनको भी देखना चाहिए, थोड़ा चिपक गया, बस माशाल्लाह। बस मुझे कल मैं बताते एक नमूना आपको पेश करना। आप बोलेंगे ये नमूना क्यों? मेरे जो उस्ताद है कारी किफ़ायतुल्लाह साहब दामद बरकतों, 55 साल इस पर मेहनत कर रहे कि लोगों का दिल कुरान से आबाद कैसे हो जाए, लोगों का दिल की कीमत अल्लाह के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हो जाए, कुरान को किस तरह आसान से आसान करके लोगों के दिल में पढ़ाया जाए, डाला जाए। इस पर एक मेहनत मेरे उस्ताद की 55 साल, मेरा ही हो गया 23 साल, और अल्लाह का फजल आपके ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2014